8 رکعت تراویح پڑھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے ایسا شخص۔ اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں، تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں، تو یہ بھی بہتر ہے۔ ثنا شیخ انڈیا سے، کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھے؟ طریقہ بھی بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے۔ دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی، خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا۔ کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسے ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے۔ عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے سنت مؤکدہ۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں تو علم ترا سے پڑھ لیں۔ لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں۔ رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں، تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں۔
بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مردی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تھی، آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھی وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی، اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے۔ بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے، پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13 ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20، 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کیا آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے؟ 20 رکعت۔ اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک، آج تو 22 ہے نا، پچھلے سال کورونا تھا، اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں؟ 20 رکعتیں سنت سمجھ کے۔ آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر۔ آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے۔ آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے۔
ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے تو بہت آسان جواب ہے. اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں. بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے. جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہمبستری کی. دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی. 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں؟ اپوزٹ. اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں. ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھیں، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے. یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے، حفظ کل ما لم يحفظه الاخر، کہ ایک نے 100 کا عدد کہا، ان کو تھا کہ 100، ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے، اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے. لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی، اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے. تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ. یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی. اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں. علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا، ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے، ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث منقطع، درمیان میں راوی کیا ہے؟ شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم، انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ سعودی مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا، حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے، تو انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہے. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے، علماء نے، فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا، تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے، کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے، یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں،
تو امام شافی نے اس عمل سے استدلال کیا، حالانکہ امام شافی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے، امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی، امام شافی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد امام شافی کیا کہہ رہے ہیں، ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں؟ 20 رکعتیں۔ مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ، جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی، وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے؟ 20 رکعتیں۔ ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی، اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہو رہی، تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے، آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو، جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں، آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو۔ بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے، اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو۔ خوب سمجھ لیں، نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو۔ صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو، دلالن کا مطلب صحابہ نے کیا ہو، صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا۔ بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں، بعض کیسے ہوتی ہیں؟ دلالتاً۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالتاً۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 ہی کو سنت قرار دے دی ہے، تو جتنی چاہے پڑھ لو۔ خوب سمجھ لیں، عبادت توقیفی ہوتی ہے، ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، تو جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی، نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت۔ کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا، سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے، پورے رمضان ہی نہیں پڑھتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ۔ تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹ میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام بھائی۔ اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو، پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا، جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے۔ کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا، اس نفل نماز کو اس طریقے سے، یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت۔ تو اس کے لیے ثبوت چاہیے، جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی، اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں، اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 16 پڑھ لے، یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے۔ سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا۔ سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے، ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا، یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا، مسلک پرست، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا، ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی تسلی سے جواب دینا، جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ گھما دیتے ہیں۔ ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا، میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ان کو فالو کرو۔ میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو فالو کرو۔ 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو۔ لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے؟ دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا، اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو۔ آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر، یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا، ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ۔
آپ کے بابوں نے دلیل لے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے, کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں, آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم نے وہ حوالے ویڈیو آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے, یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا, تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا, وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں, کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی وہاں اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے, مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے, لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی. لہذا یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے, گدھے کا بھی ہے, کتے بلی کا بھی ہے. لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں, اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں, تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وتر کو الگ نام دیا ہے, تہجد کو الگ نام دیا ہے, تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے, مگر دیا اس لیے گیا کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے, عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا, یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے, تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی, نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر, فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں, میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں, تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں میں کیا کر رہا ہوں, سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے, اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو, سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت, تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں, وہ فرض بھی ہو سکتا ہے, واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا, یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے, فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل, یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی, فرض, سنت, نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں آپ تہجد پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے, نافل اگر اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے, حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو, اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو, جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اس کی مخصوص رکعتیں ہیں, ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے, چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا, نہ علماء دیوبند نے دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے دیا, نہ الیاس قادری صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے, اسلاف نے. اور آج سے نہیں, صدیوں پہلے. تبھی بہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں, اس میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو, تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں, وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا, اس وقت ویڈیو
वीडियो की हमारे पास सहूलत भी नहीं थी और लोग मानूस भी नहीं थे वीडियो से, तो पूरे पूरे हवाले हैं उसमें। तो उसको उसमें असलाफ ने इस नमाज को क्या नाम दिया? तरावी। क्यों? उसकी वजह भी लिखी हुई है, इसलिए कि वो हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर आराम करते थे, थोड़ी देर वक्फा लेते थे, फिर 4 पढ़ते थे। अब कतई नजर इससे कि वो वक्फा सुन्नत है या नहीं, ये एक अलग बहस है, हमें उस पर इसरार नहीं है कि आप उसको सुन्नत कहें, लेकिन इस नाम से पता चलता है कि 4 रकतों को एक तरवीहा कहा गया था। अरबी में 2 के लिए अलग सीगा होता है और जमा के लिए बोलो अलग सीगा। तो 4 रकतों को जब तरवीहतुन कहा गया तो 8 रकतों को तरवीहतैन कहा जाएगा, तरावीह बोलो नहीं कहा जाएगा। इससे पता चलता है कि असलाफ के दौर में कोई एक मस्जिद भी ऐसी नहीं थी जहां 8 या 10 रकत, क्योंकि 10 रकतों को भी तरावी नहीं कह सकते, कोई एक मस्जिद भी रुए जमीन पे ऐसी नहीं थी, वरना वो इसको ये नाम ना देते। तो तरावी ये जमाए अक्सा है। जमा अक्सा का मतलब इसमें 4-4 रकतें मुताद्दिद बार आई हैं, तभी उसको तरावी कह रहे हैं। देखो मस्जिद एक मस्जिद, मस्जिदैन 2 मस्जिद, मसाजिद बहुत सारी मस्जिदें हैं, अब समझ रहे मसाजिद। तो इसी तरह तरवीहा 4 रकतें, तरवीहतैन 4-4 2 दफा 8 हो गई। तरावी का मतलब 4 का अदद मुताद्दिद बार आ रहा है। तो ये लफ्ज जो असलाफ ने दिया, मैंने और आपने नहीं दिया, ये नाम बता रहा है कि उस दौर में 8 रकतों या 10 रकतों का कोई तसव्वुर नहीं था, वरना ये नाम उसमें फिट ही नहीं आता। तो अब जो मर्जी करते रहे, सऊदी हुकूमत करती रहे या आजकल जो भी फतवा देता रहे, उनकी अपनी तहकीक है, हम किसी पे इल्जामात नहीं लगा रहे, लेकिन हमने वो फॉलो करना है जो वो इस्लाम जो 1200-1300 साल पहले बर्रे सगीर में आया, वो इस्लाम जो इमाम शाफी के दौर में मक्का और मदीना में था, समझ रहे हैं? वो इस्लाम जो हजरत उमर के दौर में मिस्र में आया, उसमें 3 तलाकें 3 थीं, उसमें तरावी की कितनी रकतें थीं? 20 थीं। तो आज जो तहकीकात के नाम पे हो रहा है, तो भाई, और उसी वक्त पूरी उम्मत, इमाम बुखारी ने रिवायत पेश की है, एक खातून का हवाला दिया है ताबिइया से कि जो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थीं। इसका मतलब उनके अलावा जितनी भी थीं वो नमाज कैसे पढ़ती थीं? औरतों की तरह। वही नमाज मिस्र में भी गई है, वही हिंदुस्तान में भी गई है, वही अरब में भी गई है। इसी वजह से अरब ने फॉलो किया इमाम अहमद बिन हम्बल को। इमाम अहमद उनके शागिर्दों का फतवा, औरत सिमट के नमाज पढ़े। इमाम शाफी को फॉलो किया मलेशिया इंडोनेशिया ने। मलेशिया इंडोनेशिया वाले, उनका जितने कदीम उलमा है, आज का मलेशिया नहीं, आज का इंडोनेशिया नहीं, सदियों से जो मलेशिया में इस्लाम आ रहा है, और फिक़ह शाफी की किताबों में जो लिखा हुआ है, औरत मर्दों की तरह नहीं बल्कि सिमट के नमाज पढ़ेगी। अरब में भी सिमट के नमाज पढ़ा करती थी, आज से 100 साल पहले का सऊदीया उठा के देख लो। मिस्र में भी जहां शाफी फिक़ह ज्यादा राइज हुआ, सिमट के नमाज पढ़ती थी। मालिकी मजहब जो अफ्रीका की तरफ गया है, इमाम मालिक का भी फतवा है, औरत कैसे नमाज पढ़ेगी? सिमट के। और फिक़ह हनफी जहां इस्लाम दूसरी सदी हिजरी में बर्रे सगीर में आया, वहां भी सारी आप 100-150 साल पहले, यहां तक के अहले हदीस भी देख लोगे ना 150 साल पहले, उनके फतवों में भी लिखा हुआ है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। अब अगर पूरी दुनिया में वो नमाज चेंज हो गई है भाई, अब अगर, तो बेशक आप उस पे कुरान और हदीस का कितना अच्छा लेवल लगा लो, हम उस चेंज शुदा नमाज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है। दज्जाल आने से पहले पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाएगा। अब तो फतवे आएंगे, अब तो, और कुछ दिनों में आप देखना मेरी पेशगोई है, चंद सालों में, शायद मेरे मरने के बाद, तरावी की नमाज ही गायब कर दी जाएगी। वजह उसकी है कि गामदी साहब बड़ी मजबूत दलील लेते अपने हिसाब से कि नबी ने 3 दिन पढ़ के जो नमाज छोड़ दी है, आप उसको पढ़ क्यों रहे हो? आई बात समझ में? जो नमाज नबी ने 3 दिन पढ़ के छोड़ दी, आप उसको पढ़ क्यों रहे हो? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हजरत उमर ने पढ़ाई है वो, तो हजरत उमर बिदअती बोलो नहीं हो सकते। तो दीन में कुरान और सुन्नत के साथ सहाबा और असलाफ को मर्ज करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ कुरान की बात की तो भी गुमराह, सिर्फ कुरान और हदीस की बात की तो भी गुमराह। कुरान, हदीस और असलाफ उसके साथ मिलाने पड़ेंगे। और असलाफ का मतलब सलफी नाम रख लेना काफी नहीं है, असलाफ के फतवों को फॉलो करना पड़ेगा। आज जितने सलफी मैंने देखे 3 तलाक को 1 कहते हैं। कुरान मेरे हाथ में, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, असलाफ से एक ज़ईफ सनद से दिखा दो, वाजे हो कि रुखसती के बाद 3 तलाकों को किसी ने वाजे लफ्जों में 1 करार दिया। असलाफ से 1 रिवायत दिखा दो, मैं मान लूंगा। नाम हमारा सलफी नहीं है, लेकिन हम 3 तलाक को जब 3 कहते हैं तो सारे असलाफ हमारे साथ हैं। जब हम 20 रकतों को 20 कहते हैं, आपको 99% असलाफ हमारे
साथ में नजर आएंगे। नामों में कुछ नहीं रखा, ना देवबंदी नाम ना बरेलवी नाम। आपने ये नहीं देखना कि देवबंदी क्या कह रहा है, बरेलवी क्या कह रहा है। आपने देखना है कि कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो सहाबा और ताबीईन ने की है वो कौन पेश कर रहा है, और कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो 15वीं सदी के मौलवी कह रहे हैं वो कौन पेश कर रहा है। वो तशरीह जो सदियों से चली आ रही है मैं उसको मानूंगा। वो तशरीह जो आज मार्केट में आ रही है, कितना ही अच्छा और खूबसूरत लेबल लगा लो, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो समझ जाओ, वरना ऐसे बेलगाम हो गए ना, ऐसे बेलगाम कि फिरके बनते चले जाएंगे, इससे फिरकवारियत खत्म नहीं होगी। आज एक नया फतवा आएगा, कल उससे बढ़कर एक नया फतवा आएगा, परसों फिर और मार्केट में, क्योंकि ऐसा फिर बेलगाम, अपने आप को पाबंद। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 में जो जन्नती होगा मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और किसके तरीके को फॉलो करेगा, सहाबा। और सहाबा को समझा ताबीईन ने, ताबीईन को समझा अइम्मा ने। बाज़ दफा कहते हैं लोग कि ये सहाबा का नहीं है, तो सारे असलाफ कह रहे हैं सहाबा का यही है, ताबीईन का यही है, तबा ताबीईन का यही है। आप अपनी तरफ से एक चीज मार्केट में लेकर आ रहे हो कि तो ये उम्मत बांझ नहीं है कि आज इस्लाम आ रहा है, उम्मत सदियों से, हाँ उसमें बिदातें आती रहीं और मार्केट से शार्ट होती रहीं। बिदत एक ऐसी चीज है जो कभी उम्मत में पनप नहीं पाई है। ऐसी कोई बिदत नहीं है जो 1400 साल से चली आ रही हो। ऐसी हजारों सुन्नतें हैं जो 1400 साल से चली आ रही थी और आज उसको क्या किया जा रहा है, चेंज। बिदत कभी टिकती नहीं है। आप बिदतियों को देखो, उनके भी रस्म व रिवाज चेंज होते हैं। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़े, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ लें। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं, मर्द हो या औरत हो, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हजरत उमर ने जमात कायम की थी, और इसलिए ताकि कुरान खत्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो खवातीन पे तो मस्जिद की जमात फर्ज नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहाँ से लाजिम होगी। तो इसलिए खवातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़ें। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस ज़माने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाज़त है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा यह है कि पढ़ लें आप, जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकत पढ़ें। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि कभी कभार छूट जाए तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं हो, इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर किसी उज़र से छोड़ दें तो वैसे ही कोई हरज नहीं है, क्योंकि फर्ज वाजिब बहरहाल नहीं। कभी बहुत ज्यादा थकावट हो तो छोड़ी जा सकती है, और कभी थकावट ना भी हो तो कभी वैसे ही भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन कंटिन्यू छोड़ने की आदत ना बनाए। लेकिन वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो पढ़ते हैं प्रॉपर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते फिर वो छोड़ते ही हैं। ये तरावी ऐसी चीज नहीं है 2 दिन पढ़ ली 1 दिन छोड़ दी, तो जो ऐसे करता है वो फिर छोड़ा ही रखता है। तो जो पढ़ते हैं वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा तरावी की फजीलत बयान की है, क़याम रमजान की फजीलत बयान की है, जिसको बाद में असलाफ ने नाम तरावी का दिया। तो आपको चाहिए कि इससे कदर अदर कि ये सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा, आप ये फजीलत हासिल करें। क्योंकि शायर ने कहा तमत्ता मिन शमीम आरारी नजदिन फमा बादल अशियत बिन आरारी, कि एक खुशबू होती है जैसे रात की रानी की खुशबू, ये रात के बाद खत्म हो जाएगी। तो तरावी की फजीलत भी रमजान के बाद खत्म। तो इस बहस में पढ़े बगैर कि सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, वाजिब है या नहीं, इस बहस में पढ़े बगैर आप कंटिन्यू पढ़ लें, क्योंकि सवाब बहुत है इसका। और ये ईद का चांद नजर आते ही आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुक्म यही है कि सुन्नत मुअक्कदा है। क्या औरत दीगर औरतों को तरावी पढ़ा सकती है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार बता दें। नींद अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? बिनते नसीर लाहौर से। औरत की इमामत में अगर लड़का पीछे खड़ा हो जाए तो उस लड़के की तो बहरहाल नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्द को तो मर्द ही इमामत कर सकता है। लेकिन औरत की इमामत करे तो हमें इस बारे में एक रिवायत हजरत आयशा से मिलती है, लेकिन असलाफ ने ना उस पर अमल किया, ना हमें कोई उसकी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कोई हौसला अफजाई मिली, और ना किसी फकीह ने इस अमल को पसंदीदा अमल करार दिया। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मर्द ही इमामत करते रहे हैं। तो इसलिए हजरत आयशा के इस अमल से ये बहरहाल पता चलता है कि अगर कोई औरत ऐसा कर लेगी तो पीछे औरतों की नमाज हो जाएगी। लेकिन ये अमल बहरहाल पसंदीदा है नहीं। दीगर अहादीस को भी अगर हम सामने रख के देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात औरतों की करवाई हो इस तरह से कि औरत को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मस्जिद से निकल जाती थी, आप घर में आगे उम्महात को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ाते थे। और ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को जब हुक्म दिया ना कि तुम्हारी घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, तो घर में आपने उनको इनफरादी नमाज का हुक्म दिया है। आप ये कह सकते थे कि घर मस्जिद में जमात पढ़ने से बेहतर है तुम घरों में जमात कर लो, अगर इसकी इजाजत होती ना। जैसे कि आजकल बहुत से स्कॉलर्स फतवा दे रहे हैं कि औरत को नमाज पढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो कितने
یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لے وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ عورت اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھی وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی.